علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے فلسطینی صدر سے صائب اور عقاد کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر اور اقوام متحدہ اپنی مضبوط پارٹنرشپ بنا رہے ہیں اور اس وقت اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے۔ قطر کورونا وائرس پر قابو پانے میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور وزارت صحت نے فائزر اور بیونٹیک کمپنیوں کے اس اعلان کو خوش آئند قرار دیا ہے کہ وہ اینٹی وائرس ویکسین کی تیاری کے قریب ہیں۔ اور ٹرمپ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ انتخابات کے نتائج اگلے ہفتے ظاہر ہونا شروع ہوں گے اور وہ ان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے ان سے تنظیم آزادی فلسطین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکریٹری ڈاکٹر صائب العقاد کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر صائب العقاد کورونا وائرس سے متاثر ہو جانے کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں۔ ان کے دنیا سے چلے جانے سے مسئلہ فلسطین اس کا دفاع کرنے کی بڑی شخصیت سے محروم ہو گیا ہے، لیکن العقاد کا یہ مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمہوریہ قرغیزستان کے وزیر خارجہ جناب رسلان کازاکبایف کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ملک میں جمہوریہ قرغیزستان کے سفیر جناب چنگیز ایشیمبیبکوف کے ساتھ ملاقات میں ان سے یہ خط وصول کیا۔ وزیر بلدیہ و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے بلدیاتی امور کے ذمہ دار وزراء کے 23ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں مشترکہ خلیجی بلدیاتی عمل کی حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی، کورونا وائرس کے اثرات، اس بحران کے ان اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بلدیات کی کوششوں اور مستقبل کے منصوبوں پر بحث کی گئی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر دہشت گردی کے مظاہر کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور ان کی مذمت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل اور کسی بھی صورت میں کیوں نہ آ جائیں اور ان کی کوئی بھی وجہ اور سبب کیوں نہ ہو۔ وزیر مملکت نے کہا کہ یہ فنامنن اور مظہر تمام آسمانی مذاہب اور انسانی اقدار کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے مشیر خاص ڈاکٹر احمد بن محمد المریخی نے اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ یہ تقریب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے مشیر خاص کے دفتر نے وزارت خارجہ کے تعاون سے منعقد کی تھی۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی سالگرہ ہر سال 24 اکتوبر کو منائی جاتی ہے۔ قطر نے اس تقریب میں اقوام متحدہ اور اس کے مختلف شعبوں کے بارے میں اپنے ذمہ دارانہ موقف اور پائیدار ترقی کے لیے اس کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کی کوششوں پر زور دیا ہے۔ قطر نے معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کی ہے۔
یہ کانفرنس بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں قطر کی نمائندگی بیلجیم کے لیے قطر کے سفیر اور یورپی یونین اور معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے لیے قطر کے مشنوں کے سربراہ جناب عبد الرحمن بن محمد الخلیفی نے کی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کورونا وائرس کے مزید 230 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 243 بیمار اس بیماری سے شفا پا چکے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک اس وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب 131,733 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے دوا ساز 2 کمپنیوں فائزر اور بیونٹیک کی جانب سے کورونا وائرس کووڈ-19 کی ویکسین کی تیاری سے متعلق اعلان کو خوش آئند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس وائرس کے خلاف ایک محفوظ اور ایکٹیو ویکسین کی تیاری اور اس کے ٹیسٹ میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم کیے گئے نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ قطر ان دونوں کمپنیوں کے ساتھ بہت فعال تعاون کر رہا ہے اور جو ہی ان کی تیار کردہ ویکسین کی باضابطہ منظوری مل جاتی ہے تو قطر اس سال کے اختتام یا اگلے سال کے اوائل تک اس ویکسین کی پہلی کھیپ وصول کر لے گا۔ اس اثناء میں قطر کے متعلقہ اداروں نے 3 مزید ایسے اشخاص کو اپنی حراست میں لیا ہے جنہوں نے ہوم کوارنٹینا کی مقررہ شرطوں کی خلاف ورزی کی تھی، اور یہ بات واضح ہے کہ صحت کے اداروں کی طرف سے مقرر کی گئی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کاراباخ کے علاقے کی صورتحال میں قطر نے وہاں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان فائر بندی کے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا ڈائیلاگ اور مذاکرات کے ذریعے مطلوبہ امن تک پہنچنے کے راستے پر اٹھنے والا ایک قدم ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تمام متعلقہ فریقوں کی جانب سے اس سمجھوتے کی تمام شقوں کی پابندی کے نتیجے میں باہمی اعتماد کی راہ ہموار ہوگی اور اس کشمکش کو پرامن ذریعے سے حل کرنے کے لیے بات چیت اور ڈائیلاگ کی زبان کو غالب کرنے اور سفارتی کوششوں کے فروغ میں مدد ملے گی۔ اس طرح دونوں ملکوں کے مفادات پورے ہوں گے اور اس علاقے میں استحکام بحال ہو جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر ان تمام بین الاقوامی کوششوں کی تائید و حمایت کرتا ہے جن کا مقصد اس تنازع کو پرامن ذریعوں سے حل کرنا اور علاقے میں امن اور استحکام بحال کرنا ہے۔ اور اب امریکہ کے صدارتی انتخابات کی تازہ ترین صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ گو تمام قانونی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اب امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو ریپبلکن پارٹی کے صدر کے حق میں کرنا ناممکن ہے، لیکن صدر ٹرمپ ابھی تک مصر ہیں کہ انتخابات چوری کر لیے گئے ہیں اور وہ اپنے حریف کی کامیابی کو مان لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ انتخابات کے نتائج اگلے ہفتے منظر عام پر آنا شروع ہوں گے اور وہ ان میں بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ادھر نو منتخب صدر جو بائیڈن ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی شکست تسلیم کر لیں ورنہ انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بائیڈن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے اقتدار کی منتقلی کے اقدامات شروع کر دیے ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ ہماری کامیابی کا اعتراف کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، لیکن اس سے اس ڈائنامک کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جو کچھ ہم کر سکتے ہیں۔
ہم آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور ہم پوری ثابت قدمی کے ساتھ اپنی انتظامیہ تشکیل دیں گے اور کوئی شے ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ دوسری جانب امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے ملک میں اقتدار کی منتقلی بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی، خواہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیتیں یا ان کے حریف جو بائیڈن۔ اس دوران میں انتقال اقتدار سے متعلقہ جو بائیڈن کی ٹیم عدالت میں جانے کا بھی جائزہ لے رہی ہے تاکہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے اس عبوری مرحلے کے انتظامات کی راہ میں کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کا مقابلہ کر سکے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ انتخابات میں کامیاب ہونے والی پارٹی کے امیدوار کی کامیابی کے اعلان کے فوری بعد اقتدار کی منتقلی کے انتظامات شروع کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ یہ انتخابات لگتا ہے کہ سابقہ معمول سے بالکل ہٹ کر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین نے کہا ہے کہ وہ مشیگن ریاست کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی اور اس سے مطالبہ کرے گی کہ اس ریاست کے انتخابی نتائج کو اس وقت تک منظور نہ کیا جائے جب تک کہ یہ تصدیق نہیں کر لی جاتی کہ تمام ووٹ قانونی طریقے سے ہی ڈالے گئے ہیں۔ تو انتخابی نتائج اب تک کے اعلان کردہ نتائج کے مطابق رہیں گے یا پھر آنے والے ایام کوئی اور فیصلہ دیں گے، وقت ہی بتائے گا۔ اور تیونس میں اقوام متحدہ کی سرپرستی اور لیبیا کی سرگرم شخصیتوں کی شرکت کے ساتھ لیبیا کے ڈائیلاگ جاری ہیں۔ اس فورم کے شرکاء ایسی مفاہمتی کوششیں کر رہے ہیں جن کے ذریعے لیبیا میں عام انتخابات کی راہ ہموار کی جا سکے اور یہ انتخابات ملک کے سیاسی حل کو فروغ دینے کا اہم قدم ثابت ہوں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے فلسطینی صدر سے صائب اور عقاد کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر اور اقوام متحدہ اپنی مضبوط پارٹنرشپ بنا رہے ہیں اور اس وقت اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے۔ قطر کورونا وائرس پر قابو پانے میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور وزارت صحت نے فائزر اور بیوٹیک کمپنیوں کے اس اعلان کو خوش آئین قرار دیا ہے کہ وہ اینٹی وائرس ویکسین کی تیاری کے قریب ہیں۔ اور ٹرمپ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ انتخابات کے نتائج اگلے ہفتے ظاہر ہونا شروع ہوں گے اور وہ ان میں کامیاب ہوں گے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔